مسیح کے بابرکت جلالی اور فتحمند نام میں آپ سبھی کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ آج شام پھر خدا نے ہمیں ایک خوبصورت وقت جو ہے وہ مہیا کیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں ہمیں عورت کی خدمت کے بارے میں خدا کا کلام بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ خدا کی خدمت نہیں کر سکتی، نبوت کر سکتی ہے لیکن وہ خدا کا کلام نہیں سنا سکتی، اور وہ خدا کے کلام میں سے اس حوالہ کو کوڈ کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب 34ویں اور 35ویں آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ سنیے گا۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں، بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے، اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ اس حوالہ کو لے کر اکثر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ خداوند کی خدمت نہیں کر سکتی، اس کا کلیسیا میں بولنا شرم کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اس حوالہ میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ عورت خداوند کی خدمت نہیں کر سکتی یا عورت خدا کا کلام نہیں سنا سکتی۔ سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ دوسرا، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ کیوں رسول یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں چپ رہے، اور پھر یہ لکھا ہے اگر سیکھنا چاہے، یہ نہیں لکھا سکھانا چاہے، لکھا اگر سیکھنا چاہے تو اپنے شوہر سے سیکھے، اور لکھا ہے کہ عورت کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ یہ جو کرنتھس کی کلیسیا تھی، اس کے اندر جو نعمتیں خداوند کی دی ہوئی کام کریں، اگر 12ویں باب میں دیکھیں تو طرح طرح کی نعمتیں، غیر زبانیں بولنا، نبوت کرنا، اور اسی طرح یہ ساری ہم جو روح کی نعمتیں ہیں یہ ہم اس کلیسیا کے اندر کام کرتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی کریزی کلیسیا تھی، اس کے اندر بڑی ساری قباحتیں تھیں اگر آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی 33ویں آیت کو پڑھیں تو آئیں میرے ساتھ دیکھیے گا، رسول بڑی خوبصورت بات یہاں پر کر رہا ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ وہاں پر جو حالات اور سچویشن تھی وہ اس قسم کی تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایشیا میں، بالخصوص پاکستان اور انڈیا میں، یہاں پر عورتیں اور مرد جو ہیں وہ چرچ میں اکٹھے عبادت کرتے ہیں، اور جو کرنتھس کی کلیسیا تھی اس کے اندر ہم ایک بڑی ہی ابتری کو پاتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے یہ سارے جو ہے رول ریگولیشن، یہ ہر ایک چیز کی جو تھی یہ پابند نہیں تھے، اور یہ بالکل اپنی مرضی کرنے والے لوگ تھے، اور عورتیں جو تھی وہ کلیسیا میں بول پڑتی تھی اور یہ ڈسٹربنس کریٹ کرتی تھی۔ اس لیے رسول نے نہ صرف تمام کلیسیاؤں کو بلکہ اسپیسیفک صرف اس کلیسیا کو اس نے یہ پابند کیا ہے کہ وہاں اگر عورت جماعت میں دوران کلام یا عبادت کے دوران اگر بولتی ہے اور وہاں پر ابتری پیدا کرتی ہے، ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے، تو رسول کہہ رہا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے، اور اگر کچھ سیکھنا ہے تو گھر جا کر اپنے شوہر سے سیکھے۔ بائبل مقدس عورت کو کلام سنانے سے منع نہیں کرتی، بائبل مقدس عورت کو گواہی دینے سے منع نہیں کرتی، کتاب مقدس عورت کی خدمت کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، خدا کا کلام سنا سکتے ہیں۔ اگر ہم کتاب مقدس میں دیکھیں تو مریم اور یوسف جب ایک چھوٹے سے نومولود بچے خداوند یسوع مسیح کو لے کر ہیکل میں آئے، تو جہاں پر ان کی ملاقات شمعون کاہن سے ہوئی، وہیں پر اس ہیکل کے اندر
ہم نبیہ ہنہ کو دیکھتے ہیں جو 84 برس سے بیوہ تھی اور وہ وہاں پر دعا اور روزے کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور جب وہ وہاں پر آئی ہے ہنہ، اور وہاں پر ہم ہنہ کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو جو بھی چھوٹا بچہ تھا ہیکل میں لایا گیا تو وہ بول رہی تھی، وہ وہاں پر باتیں کر رہی تھی. یہ کلام منع نہیں کرتا کہ آپ بول نہیں سکتے یا عورت بول نہیں سکتی یا عورت کلام نہیں سنا سکتی. کسی بھی چرچ میں اگر کوئی بھی عورت ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے تو خادم اس کو منع کرتا ہے کہ آپ خاموش رہیں اور عبادت کے تقدس کو پامال نہ کریں، بلکہ آپ خاموشی اختیار کریں. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ گھر جا کر اپنے شوہر سے سیکھیں. خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے، خدا کا کلام یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ عورت کلام نہیں سنا سکتی، عورت نبوت نہیں کر سکتی، عورت گواہی نہیں دے سکتی. ہولی اسپرٹ مرد و زن سب کے لیے ہے، خدا سب کے لیے ہے، اور ہر کوئی جو ہے عورت اور مرد یہ خداوند کی گواہی دے سکتے ہیں، خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، خدا کا کلام سنا سکتے ہیں. یہ غلط تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہمیں خدا کے کلام میں سے اس سچائی کو قبول کرنا ہے اور ہمیں اس بات کو ماننا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ عورت کو خدمت کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے. اور یہ صرف اس کلیسیا کو ہی رسول نے پابند کیا ہے. اگر آپ کرنتھس کی کلیسیا کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بے شک اس کلیسیا میں 9 نعمتیں کام کرتی تھیں، لیکن اس کلیسیا کے اندر ڈھیر ساری خرابیاں تھیں. اور جب یہ چرچ میں آتے تھے تو یہ بہت ساری عورتیں پرابلمز کریٹ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ مجمع میں یا کلیسیا میں ان کا بولنا جو ہے شرم کی بات ہے. باقی کلیسیاؤں کو اس نے منع نہیں کیا، باقی خطوط بھی رسول نے لکھے ہیں، اور کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کلام نہیں سنا سکتی یا عورت جو ہے وہ خدمت نہیں کر سکتی. یہاں پر بھی سوالہ میں عورت کی خدمت کے بارے میں نہیں لکھا اور نہ ہی اس کو خدمت کرنے سے منع کیا گیا ہے. آپ ضرور خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، بائبل کی سچائیوں کو جان سکتے ہیں اور خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں. اور عورتیں بھی دلیری کے ساتھ خدا کی خدمت کرتی ہیں، خداوند کی گواہی دیتی ہیں اور جگہ بجگہ روحوں کی نجات کا باعث ہوتی ہیں. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کو اور مردوں کو یکساں اپنی خدمت، گواہی اور کام کے لیے استعمال کرتا ہے. ہلیلویہ، پریز دی لارڈ. آئیے اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں گے اور اس پیغام اور کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں.